اس حوالے سے میرے بھائیوں جو بطور تعظیم کھڑے ہونے کا معاملہ ہے یہ کافی ڈیٹیل طرف ہے، لیکن میں اس کو اسی میں ایڈریس کر دوں. عموماً جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے آنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا، یہ جائز ہے ناجائز ہے. اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جب باس آتے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695. بخاری اور مسلم کے نمبر سے آپ کو تخریج اور تحکیم میں وہاں پر مل جائیں گے مشکات میں، کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے اوس کے، بنو قریظہ کے ساتھ جب انہوں نے عہد شکنی کر دی تو اس عہد شکنی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر سعد ابن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم سعد ابن معاذ کا فیصلہ قبول کریں گے. چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل مدینہ میں سے ہے، ہمارا کو ریگارڈ کر لیں گے. تو سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا کہ جو بد عہدی کی سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ بد عہدی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کے جوان مردوں کو قتل کیا جائے گا. وہ جو آج کل بھی نیٹ کے اوپر بھی وہ طالبان کی طرف سے وہ ساری حدیث چل رہی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہوتے ہیں. وہ پورا ایک کانٹیکسٹ تھا. انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ یہودی تھے، انہوں نے معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اس معاہدے کو توڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے، اور اس بد عہدی کی سزا کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فیصلہ تم بتاؤ کس سے کروانا ہے. انہوں نے کہا سعد ابن معاذ. انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر عرش پہ اللہ کا فیصلہ تھا. الحمدللہ. اور اس کے بدلے میں یہ کیا گیا. اس کو غیر مسلم بھی جو پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کو قتل کروایا کرتے تھے، وہ بھی غلط ہے. اور جو طالبان نے اس کو شیئر کروانا شروع کیا ہوا ہے اس طرح کی حدیثوں کو، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے ساتھ جو کچھ کیا اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑی دقت نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال وہ اس حدیث میں چونکہ الفاظ تھے، آپ دیکھیں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کتنا کانٹیکسٹ چل جاتا ہے، مختصر بات تو نہیں ہو سکتی. تو سعد ابن معاذ جو ہے وہ بنو قریظہ سے جب واپس آئے فیصلہ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے اتار لیا جائے. تو پکڑ کے اتارنے کے لیے ساروں کو تو نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہنا کہ جی اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ. وہ تو دو بندے بھی اتار سکتے تھے ان کو، اور ویسے بھی وہ گدھے پر سواری کر کے آ رہے تھے، کوئی اونٹ پہ نہیں بیٹھے تھے کہ ان کو اتارنا مشکل تھا. کیونکہ اس کی لوگ تعویل کرتے ہیں جی یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کی طرف ان کو اوپر، بھائی اللہ کے بندے وہ کوئی 50 فٹ سے نیچے اتار رہے تھے، وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گدھے سے تو وہ خود بھی اتر سکتے تھے. تو کہا گیا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی پروٹوکول دینے کے لیے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینے کے لیے آپ تعظیماً کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن 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 اس بڑے کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4698، کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہم میں آیا کرتی تھی، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہم یہ جانتے تھے کہ وہ شخصیت اس چیز کو ناپسند فرماتی ہیں کہ ہم ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوں، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو سعد ابن معاذ کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ میرے پروٹوکول میں کوئی کھڑا نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو کوئی پیر اور مولوی آئے تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور نچنا شروع کر دیتے ہیں، دماغ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اصحاب میں کوئی پروٹوکول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ کہتے عشق دے چلے نمبر لے کے، عقل والے اونجے ہی ہونا گالیاں. اب یہ آج کل کے مسلمان ہوتے ہیں کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم تہاڈا حکم اپنی جگہ پر اسی تے نچنا ہے، کیونکہ بلے شاہ نے نچ کے مرشد نو منایا سی. یہ ہمارے دلائل ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی ویٹیج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر، بہت خطرناک الفاظ ہیں، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4699 4699 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم میں کھڑے رہیں، چاہے پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوں اور بعد میں بھی کھڑے رہیں، ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں اس کے دل میں خواہش نہیں تھی، آپ ویسے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، جائز ہے، اور پھر اس میں اس کو بھی اپنا امتحان کرنا چاہیے کہ اگر 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور 3 نہیں کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ نہ تینوں کی تکلیف ہے، بس یہ بات آنے کی دیر ہے کہ تھوڑا بیڑا غرق۔ اس کا مطلب یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ، اور اسی وقت جب سے یہ خیال آئے تو ان 7 کو بھی آپ ڈانٹ کے بٹھا دیں کہ آندہ نہیں کھڑا ہونا۔ میں الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے استقبال میں کھڑے ہو، اگر کوئی کھڑا بھی ہو میں اس کو منع کر دوں۔ البتہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، میں بیٹھا ہوا بھی ہوں پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ بالکل جائز ہے، اور خصوصاً جب آپ اپنے سے کسی سپیریئر بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا اور وہ شخص آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ تعظیم میں کوئی آپ میں غلو کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ آپ سے سپیریئر پرسنالٹی ہے اور وہ اگر آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں اپنے سپیریئر کے لیے اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے تب بھی بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کی یہ خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے، کوئی۔ اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے، آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں، احترام کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے۔ تو دونوں طرف فنیٹک رویے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے، لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پھر وہ آ کے ایک سے آ کے مسافہ کرتے ہیں۔ اب 30 بندے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 29 کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی حالت میں جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے، یہ چیئرمین جو ہے وہ ہاتھ سے سلام لے رہا ہے۔ اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو سلام لینے والا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اب ذرا یہ دیکھیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات، اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا، آئے گا۔ تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑی ہوئی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ فوراً سے پہلے اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے، اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں۔ سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف، تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپئی کو شیک ہینڈ کیا۔ واجپئی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے، تو یہ انہوں نے جو کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا۔ یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہر آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں، ظاہر وہ کھڑا ہوا ہے نا، تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے۔ تو اس میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس میں جو اپروپریٹ مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کرے اور نہ لوگوں کو حکم دے، اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھک جائے، عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی۔ اور جب اس قسم کا کوئی متکبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں تو اس کے تو بالکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس کو بالکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ اور یہ حدیث میں نے اس حوالے سے جو تھیں وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں، جو حق بات تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔